السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم مورب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے علم النحو کی، لیکن انشاءاللہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے امید ہے کہ بہت جلدی سمجھ آ جائے گی۔ مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب وہ ہے کہ جس کا آخری حرف یا جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے بدل جائے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل یعنی اگر رفع دینے والا کوئی حرف ہے تو آخر میں اس کی وجہ سے رفع آ جائے گا، کوئی نصب دینے والا ہے تو آخر میں اس کی وجہ سے زبر آ جائے گا، کوئی کسرہ دینے والا ہے تو آخر میں اس کی وجہ سے کسرہ آ جائے گا۔ یعنی مورب وہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے بدل جائے۔ اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے نہ بدلے، چاہے عامل رفع دینے والا آ جائے، نصب دینے والا آ جائے، کسرہ دینے والا آ جائے، کوئی بھی عامل آ جائے، لیکن مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ مورب کی مثال دیکھیں، جاء زیدن۔ اب جاء یہ عامل ہے، زیدن پر جو آخر میں ضمہ آ رہا ہے یعنی پیش آ رہا ہے وہ جاء کی وجہ سے ہے۔ رأیت زیدن، اس میں دیکھو رأیت کی وجہ سے دال پر دو زبر آ رہے ہیں، اور مررت بزیدن، مررت بزیدن۔ اب یہاں جو با ہے یہ حرف جارہ ہے اور یہ عامل ہے، اور دال پر جو کسرہ آ رہا ہے یہ با کی وجہ سے ہے، تو یہاں پر زید کیا ہے؟ مورب ہے۔ یعنی جیسے جیسے پیچھے سے عامل بدلا، زید کا جو آخر ہے وہ بھی بدلتا گیا۔ مبنی، اس کی مثال دیکھیں، جاء ھذا، یہاں پر جاء آیا ہے، اس کے بعد بھی ھذا کھڑا ہے، رأیت اس کے بعد بھی ھذا کھڑا ہے، مررت بھذا، اب یہاں پہ با بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی آخر میں کیا کھڑا ہے؟ ھذا کھڑا ہے، تو یہ تبدیل نہیں ہوا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مورب کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے بدلتا رہتا ہے، جبکہ مبنی کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے بھی نہیں بدلتا۔ اس کے بعد مورب اور مبنی کی اقسام۔ مورب کی اقسام کیا ہیں اور مبنی کی اقسام کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، گویا کہ کلام عرب میں مورب کی صرف دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، فعل مضارع مورب ہوتا ہے جب نون تاکید اور نون مؤنث سے خالی ہو۔ باقی نون تاکید اور نون مؤنث کسے کہتے ہیں؟ جب مضارع کی آگے گردانیں آئیں گی، نون تاکید کی گردانیں آتی ہیں، اسی طرح باقی جب گردانیں آئیں گی تو وہاں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نون تاکید والا صیغہ کون سا ہوتا ہے اور نون مؤنث والا صیغہ کون سا ہوتا ہے۔ کچھ تو یہ الفاظ خود ظاہر کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس کا بحث کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے جہاں اس کا مقام آئے گا وہاں پر ہم اس میں تفصیلاً بحث کریں گے۔ تو نمبر دو، اسم متمکن بھی مورب ہوتا ہے لیکن جب ترکیب میں واقع ہو۔ اگر اسم متمکن ترکیب میں واقع نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی مورب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مبنی۔ مبنی الاصل تو صرف تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف، یہ تین چیزیں تو مبنی اصل ہیں۔ اس کے علاوہ جو مبنی اصل کے مشابہ ہوتے ہیں وہ اسماء غیر متمکن ہیں۔ ان کی تفصیل آگے آئے گی کہ کون کون سے اسماء غیر متمکن ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی مبنی ہی کہتے ہیں۔ تو مبنی اصل تین چیزیں ہو گئیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اور نمبر چار کیا چیز ہے؟ مبنی، جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ پھر مبنی اصل کے جو مشابہ ہوتا ہے یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اس میں مبنی اصل والے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے اینہ میں حمزہ استفہام والا معنی پایا جاتا ہے، اور جو حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے یعنی جو سوال، جس حمزہ سے سوال کیا جاتا ہے عربی میں، اس کو یہ حرف ہے اور حرف مبنی الاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر دو، ہیہاتا،
یہ اس میں ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں تو گویا کہ ماضی جو ہوتا ہے یہ مبنی ہے، اور رویدہ میں امر حاضر کا معنی پایا جاتا ہے تو امر حاضر بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو ماضی اور امر یہ مبنی الاصل ہیں اور حرف بھی مبنی الاصل ہے، تو جو ان کے مشابہ ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہی کہلاتے ہیں۔ باقی اسماء غیر متمکن اور مبنی گویا کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے، تو کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسماء غیر متمکن کی اقسام پڑھیں گے جو کہ 8 قسموں پر مشتمل ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ابحاث ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔